اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایہا الناس، اے پوری انسانیت، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اس رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے یا جو اگلے لوگ گزر چکے ان کو بھی اسی نے پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈر سکو، پرہیزگار بن سکو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی اللہ ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا ہے۔ اب اس حصے کے اوپر بھی گھنٹوں بولا جا سکتا ہے کہ یہ زمین جو بچھونا بنائی ہے، صرف اس کی ایک فزیکل پراپرٹی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے۔ زمین میں ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آتے ہیں، ہر سیکنڈ میں، لیکن ان کا ایمپلیٹیوڈ جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے۔ اگر وہ بڑھ جائے تو زمین تباہ و برباد ہو جائے۔ تو زمین کو اس نے تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا ہے، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے اس نے پانی کو نازل کیا، فاخرج به من الثمرات، پھر اس کے ذریعے پھل اگائے تمہارے لیے، رزقا لکم، تمہارے رزق کے طور پہ۔ اچھا، یہ ساری باتیں بنیادی ہیں، کوئی دنیا کا انسان نہیں ہے جو کہ یہ چیزیں میری آبزرویشن میں نہیں ہے۔ کتنی بنیادی بات ہے، بس یہ ساری نعمتوں کے عوض میں تم سے ایک بات مانگ رہا ہوں، فلا تجعلوا للہ اندادا، پس مت بناؤ اللہ کے ساتھ کسی اور کو مد مقابل ند کے طور پہ، وانتم تعلمون، اور تم جانتے تو ہو کہ کوئی ہے ہی نہیں ایسا کہ جسے بنایا جائے مد مقابل۔ کون ہو سکتا ہے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں یہ شک ہو، کوئی شک ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، یعنی قرآن، یہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، جو نبی علیہ السلام کا واحد معجزہ ہے، جس کی بنیاد پہ دعوی نبوت ہے، اس کے بارے میں اگر تمہیں کوئی شک ہو کہ یہ کتاب انہوں نے خود گھڑ لی ہے یا یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کوئی انسانی کوشش ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم بھی کوئی اس سے ملتی جلتی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو مدد کے لیے اپنے جتنے حمایتی ہیں اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور پس اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ اپنا اوپینین بھی دے دیا ہے کہ یقیناً تم کر بھی نہیں پاؤ گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر بننے والے ہیں، اعدت للکافرین، جو اللہ نے تیار کر کے رکھی ہے انکار کرنے والوں کے لیے۔ اچھا، یہ جو آیا کہ پتھر بھی ایندھن بنیں گے، تو یہ پتھر کو کوئی عذاب نہیں ہو رہا ہوگا، بلکہ ان کی حسرت میں اضافے کے لیے ہوگا۔ تو یہ جو بت، وہ پتھر جن کے بت تراشے گئے، ان کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں اس لیے ڈالے گا تاکہ کافروں کی حسرت میں اضافہ ہو کہ یار ان کو ہم پوجتے رہے، یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان پتھروں کو عذاب ہو رہا ہوگا، بلکہ وہ پتھر تو الٹا ان کے لیے خود عذاب بن جائیں گے، کیونکہ جب پتھر گرم ہوں گے تو وہ تو گرمائش زیادہ فیل ہوگی۔ پتھر بھی لوگ گرم کر کے ان سے بھی ہیٹ حاصل کرتے ہیں نا، وہ تو ان کے لیے ہوگا۔